چراغ خون حسینی مدام روشن ہے، زمیں سے تابا شفق صبح و شام روشن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اصغر رضوی کا سلام آپ تک پہنچے۔ ناظرین، میر انیس کے سلسلے کا یہ نیا پروگرام سلام انیس پر مشتمل ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید تقی عابدی اور جناب وسیم امروہی بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر انیس صرف سلام کے شاعر ہوتے تو ان کا کیا مقام ہوتا شاعری میں؟ بہت عمدہ سوال ہے۔ دیکھیے، میر انیس نے تقریباً 82,000 اشعار کہے ہیں جو مطبوع ہیں۔ میر انیس کے مطبوعہ کلام میں اس حقیر نے جو مرثیے شمار کیے ہیں، کیونکہ پیوند مرثیے مسائل بہت زیادہ تھے، وہ 213 اور 585 رباعیات، تقریباً 99 سلام، 15 نوحے، 1 دوہا، 4 تضمینات، 1 مناجات اور 1 منقبت اور 7 خطوط۔ ماشاءاللہ۔ لیکن جہاں تک سلام کا مسئلہ ہے، جب میر انیس نے شاعری شروع کی تو فیض آباد میں تھے، کیونکہ میر انیس کی پیدائش گلاب باڑی فیض آباد میں 1803 کو ہوئی ہے، اور خلیق بھی میر انیس کے جو والد مرحوم تھے وہ وہیں سے آتے اور لکھنؤ میں مرثیہ نگاری بھی کرتے اور بعض وقت بعض مشاعروں میں بھی شرکت کرتے۔ تو میر انیس نے پہلے اپنا تخلص حزین رکھا، لیکن جب میر خلیق جو مصفی کے شاگرد تھے میر انیس کو لے گئے ناسخ کے پاس، اور ناسخ نے کچھ سنا میر انیس سے، تو ناسخ نے میر صاحب کا انیس تخلص تجویز کیا۔ میر انیس اس زمانے میں غزلیں لکھتے اور مشاعروں میں شامل ہوتے تھے۔ مشاعروں میں ان کی آؤ بھگت ہونے لگی۔ آپ نے دیکھا کہ میر انیس نے اپنا پورے مشاعرے میں جو غزلیں تھیں اس کو تلف کر دیا، لیکن کسی طریقے سے تلف ہونے سے 5 غزلیں بچ گئیں۔ 5 غزلیں؟ جی، تو 4 مکمل غزلیں ہیں اور 1 نامکمل غزل۔ ان 5 غزلوں کو ہم نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو جب شفیق باپ نے دیکھا کہ بیٹا غزل میں نام کما رہا ہے، تو میر خلیق نے اپنے بیٹے میر انیس سے کہا کہ بیٹا غزل کو سلام کرو۔ غزل کو سلام کرو۔ بس میر صاحب نے اس کے بعد سے پھر غزل نہیں لکھی۔ کیا کہنے! یعنی ایک طریقے سے غزل کو سلام کیا، اور دوسرے یہ کام کیا کہ سلام میں کچھ ایسے شعر رکھے کہ اردو کے ادیب اور شعراء اور نقاد کہتے ہیں کہ میر انیس کے سلام میں بعض ایسے اشعار ہیں کہ جن کو علیحدہ کر دیا جائے تو غزل معلوم ہوتے ہیں۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے! تو یعنی ایک طریقے سے سلام میں تغزل بھر کر اس کو غزل کا رنگ دیا، دوسری طرح سے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر اس کے بعد سے غزل نہیں کہی۔ تو یہ جو دیوان سلام و کلام ہم نے جس میں 350 صفحے سے زیادہ میر انیس کے سلام اور کلام پر میں نے لکھا ہے، اس میں جو 104 سلام میں نے رکھے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 سلام ہم کو مونس
اور خانوادہ انیس کے دوسرے افراد کے سلاموں میں ملے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو مشکوک جانا اور اس طرح سے میر انیس کے سلاموں کی تعداد 99 ہوئی۔ اچھا، اور آپ جانتے ہیں کہ سلام ایک مستقل صنف شاعری ہے، بالکل، اور اگر یہ وہ صنف شاعری ہے کہ جس کا وجود عرب یا عربی شاعری میں یا عجم یا فارسی شاعری میں نہیں ہے، سلام بالکل سحرے کی طرح سے یہ ہمارے بر صغیر کی آپ کے، جی جی، تو آپ یہ کہیں گے کہ پھر ہم نے تو کچھ سلام فارسی میں دیکھے، تو فارسی میں جو آپ نے سلام دیکھے ہیں وہ بھی ان شعراء کے ہیں جو فارسی شعراء بر صغیر کے تھے۔ بالکل، تو معلوم یہ ہوا کہ سلام جو ہے مستقل صنف ہے اور یہ صرف بر صغیر کی پیداوار ہے۔ تو سلام میں ہوتا یہ ہے کہ، اور سلام جو ہیں پہلا سلام جو ہم کو ملتا ہے وہ 1035 ہجری کا دکنی شاعر غواصی کا ہے۔ تو اس طریقے سے 400 سال ہوئے کہ سلام، اور آج آپ جانتے ہیں کہ سلام کا ارتقاء اگر دیکھیں تو سلام ہر شکل میں پیش کیا گیا، یعنی مربع کی شکل میں، مخمس کی شکل میں، ترکیب بند کی شکل میں، ترجیح بند کی شکل میں اور مثنوی کی شکل میں، لیکن تقریباً 200 سال سے سلام غزل کی حیت اور فارم اور شکل میں پیش ہو رہا ہے۔ بالکل، تو جب غزل کی حیت میں پیش ہوگا تو اس وقت دو مسئلے ہیں، ایک یہ کہ غزل دو قسم کی ہے، ایک غزل میں ہر شعر اپنی جگہ ایک واحد ہے، ایک موضوع کا شعر ہے، دوسرے سے مسلسل نہیں ہے۔ تو سلام میں بھی بعض اشعار ایسے ہیں جو بس اسی شعر تک محدود ہے موضوع، بالکل، اور بعض غزل مسلسل ہم کہتے ہیں جس میں موضوع 3-4 شعروں میں ڈسکرائب یا بیان کیا جاتا ہے۔ تو سلام میں بھی اسی طریقے سے آپ کے یہ چیزیں کیفیت پائی جاتی ہیں۔ بالکل، تو اب معلوم یہ ہوا کہ سلام کا جو مبدا ہے وہ قرآن مجید ہے، یعنی اللہ اور وہ حضور پر سلام بھیجتے ہیں، یصلون علی النبی، یعنی نبی پر سلام بھیجتے ہیں۔ تو سلام جو ہیں پہلے جو لکھے گئے اس میں ہم جانتے ہیں کہ نعتیہ سلام، منقبتی سلام، رسائی سلام، اس طرح سے، اور سلام کا جو مطلع ہوتا تھا جو پہلا شعر، اس میں سلام علیکم، سلام علیک، سلامی، مجرئی، اور اس طرح کے آپ کے جو ہے موجودہ الفاظ تھے جو میر انیس کے نواسے پیارے صاحب رشید نے اس کو متروک کیا، اور اس کے بعد سے پھر سلام میں یہ اضافی الفاظ استعمال نہیں ہوئے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سلام بر صغیر کی آپ کے پیداوار ہے، اور سلام میر انیس نے جو وہ کیے ہیں اس میں ہر قسم کے مسائل پیش کیے ہیں، لیکن جس طرح سے رباعیات انیس اخلاق انسانی کا مرکز ہیں، انیس کے سلام بھی اخلاق کے اشعار ایسے ہیں کہ اگر آپ اس کو پیش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا اس سے مستفید ہو سکتی ہے۔ ماشاءاللہ، انیس کے سلاموں میں وہ پوری کیفیت موجود ہے۔ جو مسئلہ یہ ہے کہ میر انیس نے جو خاص ان کی فکر متخیلہ تھی، اور کیونکہ غزل سے تقریباً طبیعت دور ہو چکی تھی تو سلام کو میر انیس نے غزل بنا دیا، اور ایسے ایسے شعر داخل کیے، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گیلوں کو۔ آپ مقطع دیکھیے، یہ سلام کا شعر ہے۔ ہاں، بعض جگہ کہتے ہیں راحت خدا نے دی تو کیا تو نے شکر کب، راحت خدا نے دی تو کیا تو نے شکر کب، ایزا بھی 4 دن ہو تو شکوا نہ چاہیے۔ دیکھ رہے ہیں، ابھی 4 دن ہو تو شکوا نہ چاہیے۔ نہ پھیلائیو ہاتھ ہرگز انیس،
فقیری میں بھی دل تونگر رہے. آہا جب آپ کے پاس استغنا ہے, جب آپ کے پاس وہ ہے, کیا کہنے کیا تو کہنے. کہتے ہیں گریباں میرا چھوڑ اے ہرس دنیا. آہا گریباں میرا چھوڑ, ہرس دنیا جو ہے پکڑے رہتی ہے. بالکل. کیا بولتا ہوا شعر ہے, گریباں میرا چھوڑ اے ہرس دنیا, میرے ہاتھ میں دامن پنجتن ہے. دیکھ رہے ہیں آپ بھائی کیا کہنے, یہ تو دوبارہ عطا کیجیے, دوبارہ عطا کیجیے. کہ گریباں میرا چھوڑ اے ہرس دنیا, آہا میرے ہاتھ میں دامن پنجتن ہے. واہ بھائی واہ. اب کہتے ہیں بھگو کے کھاتے ہیں پانی میں نان خشک کو وہ. آہا بھگو کے کھاتے ہیں پانی میں نان خشک کو وہ, اس آبرو کو جو موتی کی آپ سمجھے. کیا کہنے بھائی, کیا کہنے. آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے لفظوں کی تکرار سے آبرو, ایک آپ کے معنی ہے پانی کے, ایک آپ کے معنی ہے چمک کے. تو آپ کے جو ہے موتی کی آپ جو ہوتی ہے, موتی کی چمک ہوتی ہے, اور آبرو جو ہے آپ کے جو ہے وہ ہوتی ہے جو انسان کی عزت وہ ہے. تو الفاظ سے کھیلنا, سمجھ رہے نا آپ کے, کہ فقیر کریم جو تجھے دینا ہے بے طلب دے دے, فقیر ہوں پر نہیں عادت سوال مجھے. بھائی کیا کہنے. کسی کے سامنے کیوں ہاتھ جا کے پھیلاؤں, میرا کریم تو دیتا ہے بے سوال مجھے. بھائی کیا کہنے. تو کریم کا پورا استفادہ, استغنا دس شعروں میں, یعنی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میر صاحب کے اشعار سے پوری طریقے سے آپ کے یعنی بندگی کی پوری جو ایک خاص قسم کا لگاؤ ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے. میر صاحب الفاظ سے کھیلتے ہیں. میر صاحب جیسے خالق کو بندوں پر تصرف ہوتا ہے, اسی طرح سے میر صاحب کو ان الفاظوں پر پورا تصرف تھا, جس سے چاہا جو کام لے لیا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ میر صاحب چھوٹے چھوٹے ہندی کے لفظوں پر اور چھوٹے چھوٹے اردو کے لفظوں پر آسمانوں کا بار رکھ دیتے ہیں, اور وہ آسمانوں کا بار اٹھائے ہوئے بڑی خوشنمائی سے چلتے رہتے ہیں. اور بہت بڑی بات کہی ہے ڈاکٹر صاحب نے, تو چھوٹے چھوٹے لفظوں پر آسمانوں کا بار. آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے, آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی بھائی ہے. کیا کہنے. لفظ کیا کیا غور کیجئے اس مرثیے میں, آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے, اس کیا پر آسمانوں کی تنہائی حسین کی رکھ دی. بھائی بہت بہت بہت. اور وہ پوری طریقے سے آپ کے ذہن تک ہوتا رہا. اب جیسے آپ کے حضرت عباس, آپ کے سلام کا شعر ہے, حضرت عباس بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے آپ کے نہر الخما پر جاتے ہیں, اور وہاں پر گھوڑا نہر میں اتار کر مشکیزہ بھرتے ہیں. تو جب گھوڑا نہر میں اتارتے ہیں, میر انیس کی ندرت بیانی, میر انیس کی دقیق نگاری, میر انیس کی جزیات کاری, میر انیس کی جذبات نگاری اور منظر کشی دیکھیے. کیا کہنے کہ جب گھوڑے کا سایہ اور عباس کا سایہ پانی پر پڑتا ہے, میر صاحب نے ایک شعر کہہ دیا سلام کا, دریا میں عکس روئے مبارک جو ہے پڑا, دریا میں عکس روئے مبارک جو ہے پڑا, ہر رشک گل حباب تو پانی گلاب ہے. یعنی موضوع یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عباس کون, حضرت عباس وہ جو قمر بنی ہاشم ہے, حضرت عباس وہ ہیں جو خوبصورتی میں بنی ہاشم کے چاند ہیں, 14ویں کے چاند ہیں. تو جب 14ویں کے چاند اور خوبصورت چہرے کو گل بھی کہتے ہیں, پھول بھی کہتے ہیں, تو اب میر صاحب کہتے ہیں یہاں پر عباس کا نام کہیں نہیں ہے. بالکل. یہاں پر جو کچھ بھی بات ہے لفظ کو, ایک چیز بڑی کمال کی میر صاحب کی ہے کہ میر صاحب لفظ کو استعارہ بنا دیتے ہیں. میر صاحب آپ کے لفظوں سے وہ کام لیتے ہیں کہ آپ کو پھر ارسال میں اور اس کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوتی. کہتے ہیں دریا میں عکس روئے مبارک جو ہے پڑا ہے رشک گل حباب, یعنی حضرت عباس کے پھول جیسے چہرے کا جو عکس پڑا ہے پانی میں, تو یہ جو دریا ہے, حباب کیا ہے, حباب دریا کی آنکھ ہے, یعنی دریا ان حبابوں سے دیکھتا ہے, تو دریا کی آنکھوں کو کہتے ہیں حباب. تو یہ حباب جل رہے ہیں حسد سے کہ یہ کتنا خوبصورت چہرہ ہے, ہیں رشک گل حباب تو پانی گلاب ہے. تو یہ آپ کے جو آنکھیں ہیں دریا کی جو حباب ہیں وہ رشک سے آپ کے جل رہے ہیں, تو کیونکہ گل مل چکا ہے پانی میں تو پانی پورا گلاب ہو چکا ہے.
یعنی بھائی کیا حضرت کہنے؟ عباس کی جو ہے عکس، جو پھول کا عکس ہے، پانی میں مل گیا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے گلاب کیسا بنتا ہے؟ گل کے پانی سے ملانے سے گلاب بنتا ہے۔ یہاں پر صرف حضرت عباس کا عکس پڑا ہے، تو عکس جو کیونکہ پھول کا عکس ہے، کیونکہ حضرت عباس کا چہرہ پھول جیسا ہے، بھائی تو پورا پانی گلاب کی تشریح دیکھیے وسیم بھائی، گل آب ہے، گل آب ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اسی وجہ سے میر انیس ایک مرتبہ ایک جگہ آپ سلام کے شعر میں اپنے پر غرور کرتے ہیں کہ کچھ اور جز سخن نہیں اہل سخن کے پاس۔ کچھ اور جو سخن نہیں اہل سخن کے پاس۔ اہل سخن کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس ثروت نہیں ہوتی، ان کے پاس محل نہیں ہوتا، ان کے پاس آپ کے جو ہے دنیا داری نہیں ہوتی، کچھ اور جز سخن نہیں اہل سخن کے پاس، مجرئی کیا زباں کے سوا ہے دہن کے پاس۔ منہ میں سوائے دہن کے اور کوئی چیز تو نہیں ہے۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے؟ دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے میر صاحب مثالوں کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے میر صاحب کے جو مضامین ہیں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سلام کو صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ جو ہے سلام ایک رونے رلانے کی چیز ہے۔ رسائی ادب کے ساتھ یہ انصاف نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، کربلا کا مسئلہ یہی ہے، کیونکہ میر انیس کا کوئی بھی شعر ہو وہ آپ کے دل کے تاروں کو اس طرح سے چھیڑ دیتے ہیں کہ آنکھوں سے خود بخود اشک رواں ہو جاتے ہیں۔ وہ میر انیس کی جو ہے جذبات نگاری اور نفسیات نگاری اور میر انیس کے کلام کی آپ کے جو ہے ایک پہچان ہے، لیکن میر صاحب ایسے اپنی قوت متخلا سے، از تخیل سے، از امیجری سے شعر نکالتے ہیں کہ آپ دیکھیے اب کیا کہتے ہیں، یہ جو شمع ہوتی ہے ہماری، جو شمع کو جب بجھا دیا جاتا ہے تو شمع بجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ شمع کشتا ہوں فنا میں ہے بقا میرے لیے۔ بھائی کیا کہنے، فنا میں ہے بقا میرے لیے۔ یعنی جب آپ شمع کو بجھا دیتے ہیں تو شمع بچ جاتی ہے، اگر آپ شمع کو بجھانے سے بچائیں تو وہ تو پگھل کے ختم ہو جائے گی، تو یہ جو فنا ہے اس میں بقا میرے لیے ہے۔ تو میر صاحب فرما رہے ہیں شمع کشتا ہوں فنا میں ہے بقا میرے لیے، خود نوید زندگی لائی خزاں میرے لیے۔ تو اصل میں میری موت جو آئی ہے وہ در حقیقت میری زندگی کا پیغام ہے۔ میر صاحب آپ کو گزر کر تقریباً 150 سال ہو رہا ہے، آج ہم تحریک کے فروغ مرثیہ میں بیٹھے ہوئے میر انیس کا ذکر کر کر یہ بتا رہے ہیں کہ میر انیس زندہ جاوید ہے، میر انیس زندہ ہیں، میر انیس کا کلام زندہ ہے۔ تو آپ جان رہے ہیں خود نوید زندگی لائی خزاں میرے لیے، تو زندگی جو ہے آپ کے میر انیس کی موت نے میر انیس کو مٹایا نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میر انیس تشبیہات سے کام لیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ حسن تعلیل کیا کہتے ہیں؟ حسن تعلیل ایک صنعت ہے، جیسے ہوا کے زور سے موج جب آتی ہے ساحل پر تو شاعر کہتا ہے کہ ساحل پر موج سر ٹکرا رہی ہے، اگرچہ کہ وہ جب ایک پتنگا آتا ہے اور وہ اندھے پن سے شمع سے جل جاتا ہے which is an accident، وہ ایک ایکسیڈنٹ ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ کتنا پروانے کو عشق تھا کہ شمع پر قربان ہو گیا۔ یہ جو بلبل بیٹھتی ہے اور عقاب جب سر پر رہتا ہے تو اپنے بالوں کے رنگ سے پھولوں میں چھپ جاتی ہے اور ایک عجیب آواز سے اپنے تمام ہم سفیروں کو، دوسرے بلبلوں کو اطلاع دیتی ہے ہوشیار ہوشیار۔ تو شاعر کہتا ہے کتنا پھول سے بلبل کو پیار ہے کہ بلبل کی گانا گا رہی ہے، عشق کر رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں حسن تعلیل۔ اب دیکھیے شعر کیا کہتے ہیں میر صاحب، مثال بدر جو حاصل ہوا کمال مجھے، جب کمال میں 14ویں کا چاند بن گیا، مثال بدر جو حاصل ہوا کمال مجھے، گھٹا گھٹا کے فلک نے کیا ہلال مجھے۔ یہ دنیا کا طریقہ ہے۔ کیا کہنے، یہ دوبارہ آتا ہوں سرکار، مثال بدر جو، سلام پڑھاؤں، مثال بدر جو حاصل ہوا کمال مجھے، تو کمال جب حاصل ہوتا ہے تو جلسی شروع ہو جاتی ہے، گھٹا گھٹا کے فلک نے کیا مال مجھے۔ تو اب یہ تو گھٹتا ہی ہے، ہلال کے بعد چاند آپ کے کم ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن میر صاحب نے مرثیے میں کس طریقے سے اس کو زندگی سے کس طرح سے جڑا، زندگی کے مسائل سے کس طرح سے جڑا، اسی کا نام ہے بڑی شاعری، اسی کا نام ہے عظیم
شاعری، اسی کا نام ہے خدائے سخن۔ تو آپ نے دیکھا کہ اگر میر صاحب رباعیات بھی نہیں کہتے، اگر میر صاحب مرثیے بھی نہیں کہتے، اگر میر صاحب صرف یہی آپ کے سلام کے اشعار کہتے تو بھی دنیا انہیں خدائے سخن کہتی، اس وجہ سے کہ یہ خدائے سخن کا کلام ہے۔ کہتے ہیں کسی کی ایک طرح، سلام کا شعر ہے، کسی کی ایک طرح سے ڈاکٹر صاحب بسر یہاں ہوئی پہ نہ روکوں حدیث۔ گا، یہ بہت بڑا میرے خیال میں جملہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اگر میر صاحب مرثیے نہ کہتے، صرف سلام کہتے تو خدائے سخن پھر بھی کہلاتے۔ بہت بڑی بات۔ دیکھیے اردو ادب کو چیلنج ہے، اردو ادب کو چیلنج ہے، اگر کوئی ہے تو کوئی میر انیس کے ان اشعار کا آپ کے جو ہے جواب لائے۔ بھائی کیا کہنے، بھائی کیا کہنے۔ اسی وجہ سے نوبت رائے رانا آپ کے نوبت رائے لکھتے ہیں کہ صرف 2 افراد کو آپ کے جو ہے خدائے سخن جچتا ہے، ایک میر بابر علی انیس اور ایک میر محمد تقی میر۔ تو یہ لوگوں کی نگاہیں ہیں، ہم تو آپ تک گفتگو پہنچا رہے ہیں۔ میر صاحب ایک جاویدانہ شعر کہتے ہیں، کسی کی ایک طرح سے، سلام کا شعر ہے، کسی کی ایک طرح سے بسر ہوئی نہ انیس، عروج مہر بھی دیکھا تو 2 پہر دیکھا۔ واہ 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 واہ، کیا مطلب ہے؟ مہر بھی دیکھا تو 2 پہر دیکھا۔ تو سورج جو ہے اپنی پوری بلندی پر 2 منٹ کے لیے رہتا ہے، اس کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے۔ ایک یہ معنی نکلے، ایک یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں عروج مہر دیکھیں سورج کی طرح سے، یا زندگی میں بالا ترین مقام دیکھیں، تو دوپہر کی گرمی بھی برداشت کرنی پڑے گی، دوپہر کے آپ کے جو ہے مشکلات بھی برداشت کرنے پڑیں گے، اس وقت آپ دیکھ سکیں گے۔ صبح کے اور شام کے نرم اوقات پر، خوشگوار اور سہانے وقت پر آپ عروج نہیں دیکھ سکتے۔ تو میر صاحب کا ایک شعر جو ہے آپ کے ابہام میں، ایہام میں، معنی میں ایک پوری کتاب ہے، جس طریقے سے آپ کے جو ہے سلامی چشم میں آنسو ہیں یا دریا چھلکتا ہے، سلام کا شعر پڑھا، واہ بھائی واہ واہ۔ سلامی چشم میں آنسو ہیں یا دریا چھلکتا ہے، جگر میں داغ ہیں یا کھیت لالے کا مہکتا ہے۔ دیکھیے مثالیں، یعنی جیسے یہ دل کے داغ ہیں کہ یہ لالے پر داغ ہوتا ہے، دم تحریر گل ریزی ہے یا سطریں ہیں کاغذ پر، واہ بھائی واہ۔ یہ سریر کلک ہے یا باغ میں بلبل چہکتا ہے۔ ارے کیا کہنے بھائی، سریرے کی یہ جب کاغذ پر کھینچا جا رہا ہے، یہ جو آواز قلم سے آ رہی ہے جس کو سریر کلک کہتے ہیں، سریر کلک ہے یا باغ میں بلبل چہکتا ہے۔ سلام کے شعر پیشا کر رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے آپ کے جو ہے، یعنی میر صاحب سوچے ہوئے کہتے ہیں، ان کے نواسے میر مانوس جن کا 95 سال عمر میں انتقال ہوا، جنہوں نے آپ کے ہمارے مسعود حسن ادیب کو انٹرویو دیا، جن کا انتقال 1940 کے قریب ہوتا ہے۔ میر انیس کے خاندان میں سب سے زیادہ عمر پانے والے میر انیس کے یہ نواسے ہیں، میر مانوس۔ تو میر مانوس کہتے ہیں، میر صاحب رات میں بیٹھے ہوئے، کنول جل رہا ہے اور کنول کی روشنی میں سیدھے ہاتھ کی طرف کچھ خاموش، کچھ ڈکشنریاں رکھی ہوئی ہیں، اور میر انیس بیٹھے ہوئے اپنے تخیل میں شعر لکھتے جا رہے ہیں۔ تو اب اس کیفیت کو ذہن میں رکھیے، اور مولا علی اکبر کے آپ کے خال پر جو شعر ہے سلام کا سنیے۔ کہتے ہیں، قلم بھی رہ گیا ہر بار نقطہ دے کے ناخن پر۔ یہ لوگ جو قلم سے لکھتے تھے تو اس کو ڈبو کر سیاہی میں ناخن پر پہلے اس کو دبا لیتے تھے۔ قلم بھی رہ گیا ہر بار نقطہ دے کے ناخن پر، ارے بھائی کیا نہ سوجی جب کوئی تشبیہ روئے شاہ کے خالوں کی۔ کیا کہنے بھائی، یہ کیا تل جو تھے مولا علی، یہ تل جو تھے مولا کے سر پہ، قلم بھی رہ گیا ہر بار نقطہ دے کے ناخن پر، نقطہ دے کے ناخن پر، نہ سوجی جب کوئی تشبیہ روئے شاہ کی خالوں کی۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے آپ کے جو ہے یہ جو شاعر کیا کرتا ہے، شاعر حسن تعلیل سے کام لیتا ہے، شاعر آپ کے منظر کشی سے کام لیتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اوپر 16 دانت ہیں جبڑے میں نیچے 16 دانت، یہ تو شاعری نہیں ہوئی۔ شاعری یہ ہے کہ کوئی کہے کہ یہ کیا آپ کے منہ میں یہ موتی سجائے گئے ہیں، یہ شاعری ہے۔ تو آپ کہتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ سورج جو نکلتا ہے تو اس کا چہرہ لال رہتا ہے۔ بالکل میر انیس نے اس کو دوسری طریقے سے دیکھا ہے۔ ہوتا یہ تھا پرانے زمانے میں کہ جس شخص کا کوئی قتل ہو جاتا گھر میں، تو وہ گھر والے، اس کی بیوی، اس کا بچہ، اس کی ماں صورت کو لال کیے ہوئے
لال کپڑے پہنے ہوئے وہ دربار میں وہ بازار میں آتی تو لوگ پوچھتے کیا ہوا، تو بتاتا میرا بھائی کو قتل کیا گیا، یعنی وہ داد خواہی کرتا۔ میر صاحب کیا کہتے ہیں، مشرق سے داد خواہ نکلتا ہے ہر سحر، مشرق سے کیا کہنے، داد خواہ نکلتا ہے ہر سحر، منہ کو لہو سے خسرو خاور بھرے ہوئے۔ کیا کہنے بھائی، سورج منہ کو لال کر کے حسین کے غم میں نکلتا ہے، بتانے کے لیے پوری دنیا کو کہ میرے حسین کو قتل کیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہاں کہ کس طریقے سے آپ کے جو ہاں مشرق سے داد خواہ نکلتا ہے ہر سحر، منہ کو لہو سے خسرو خاور بھرے ہوئے۔ اور عرض کیے ہیں جب انسان روتا ہے، جب انسان روتا ہے تو یہ جو ہماری مشگاں ہیں، یہ جو ہماری پلکیں ہیں، اس پر آنسو جم جاتے ہیں۔ میر صاحب نے اب اس کو کس طریقے سے بیان کیا ہے، مجلس میں بہر نظر شہنشاہ کربلا، مجلس میں بہر نظر شہنشاہ کربلا، دستے مجاہ صحبہ گوہر لیے ہوئے۔ بھائی کیا کہنے، یعنی پلکوں کا ہاتھ جو ہے آپ کے آنسوؤں کی تسبیح لیے ہوئے، تو کس طریقے کے کیا سوچ ہے سر، کیا سوچ ہے، کیا امیجری ہے، کیا تخیل ہے، کیا مسائل ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یا طریقہ دیکھیے تقابل کرنے کا۔ میر صاحب کہتے ہیں الفت یوسف کو زلیخا کی، ہمیں حب علی، سلام کا شکر۔ کیا کہنے بھائی، کیونکہ آپ زلیخا اور یوسف کے عشق سے تو واقف ہیں۔ الفت یوسف زلیخا کو، ہمیں حب علی، کوئی پیاسا حوض کوثر پر، کوئی چاہ پر۔ وہ یوسف کنا کی وجہ سے چاہ پر وہ پیاسا ہے، یوسف کی پیاسی ہے زلیخا، اور ہم حوض کوثر کے پیاسے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک تشبیہ کا نام ہے آپ کے تشبیہ، جس کو آپ کے کہتے ہیں صنعت رجوع۔ صنعت رجوع یعنی کسی چیز سے آپ رجوع کرتے ہیں اپنے ممدوح کو، جس کی آپ مدح کر رہے ہیں، اس کے بعد سے اس سے کہتے ہیں نہیں یہ میرے ممدوح کے لیے کافی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نقش پائے شاہ سے تشبیہ دیتے ہم ضرور، یعنی پا بھی نہیں، نقش پائے شاہ سے، یعنی مولا حسین کے، مولا علی کے نقشہ پا جو خاک پر بنا ہے، اس سے ہم تشبیہ دیتے ضرور، مگر کیوں؟ گر نہ ہوتا جھائیوں کا عیب روئے ماہ پر، اگر چاند پر کالے دھبے نہ ہوتے تو ہم شاید میرے مولا کے نقش پا سے اس کی تشبیہ دے لیتے۔ بھائی ڈاکٹر صاحب یہ انتہا ہے، یہاں پہ قلم ٹوٹ گیا ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ نقش پائے شاہ سے تشبیہ دیتے ہم، یہ دوبارہ عنایت کیجیے، دوبارہ۔ نقش پائے شاہ سے تشبیہ دیتے ہم ضرور، پا سے نہیں، نقش پا سے، نقش پا، گر نہ ہوتا جھائیوں کا عیب روئے ماہ پر۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سراپا دیکھیے میرے مولا علی اکبر کا، سمجھو نقطۂ خال سیاہ ابرو پر، کتاب حسن کی ایک بیت انتخاب یہ ہے، کتاب حسن کی ایک بیت انتخاب یہ ہے، خجل ہے زلف کی خوشبو سے بوئے عنبر و مشک، عرق نہیں گل رخسار پر گلاب یہ ہے، یہ پسینہ نہیں ہے بلکہ یہ گلاب کا پانی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے، تو یہ جو چیزیں ہیں میر صاحب پوری طریقے سے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے کس طریقے سے آپ کے، اسی وجہ سے میر صاحب نے، اب میر صاحب کہتے ہیں ایک تو خاکساری ہے، خاکساری کے معنی کیا ہے کہ ڈاؤن ٹو ارتھ۔ اب دیکھیے کیا کہتے ہیں، انیس عمر بسر کر دو خاکساری میں، انیس عمر بسر کر دو خاکساری میں، کہیں نہ یہ کہ غلام ابو تراب نہ تھا۔ تراب کے معنی مٹی سے ہے، تراب کے معنی خاک کے ہیں، ارے تو غلام ابو تراب ہے تو تجھے خاکساری ہونا بہت ضروری ہے۔ بھائی ڈاکٹر صاحب دامن وقت میں پھر گنجائش کم پڑ گئی تو، اور یہ انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم بالکل جاری رکھیں گے اپنے آنے والے پروگرام میں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، خدا حافظ۔